معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کائی قبیلے میں سپاہیوں کے درمیان رسا کشی کا مقابلہ ہونے لگتا ہے۔ سب لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ جیر کتے لوگوں سے کہتا ہے، اے لوگو، دو جنگجو میدان میں نکلے ہیں، یہ دونوں بہت بہادر ہیں، اب ان کے درمیان مقابلہ ہوگا اور طاقتور کمزور کو زمین پر گرا دے گا۔ مقابلہ شروع ہونے سے پہلے ہزال بھاگتی ہوئی سروجا کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، چلو میرے شیر شاباش، سروجا ان لوگوں کی گردنیں جھکا دو، میرے شیر بیٹے۔ ایک طرف یوسف اور توران سپاہیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، جبکہ دوسری طرف سروجا آئیکوت اور سپاہیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ مقابلے سے پہلے سروجا کہتا ہے، فکر نہ کرو ماں، میں انہیں زمین بوس کر دوں گا۔ جواباً یوسف کہتا ہے، ہم دیکھیں گے کہ کون کس کو گراتا ہے۔ عائشہ کے ساتھ بیٹھا ہوا غازی کہتا ہے، میں اپنے چچا توران کی حمایت کرتا ہوں، وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اس پر توران غازی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور آئیکوت کہتا ہے، یہ شرم کی بات ہے غازی۔ تو غازی کہتا ہے، کوئی شرم کی بات نہیں کمانڈر آئیکوت، میں اپنی بات واضح کر رہا ہوں، میں اپنے چچا توران کی جماعت کو سونے کا ایک سکہ بھی دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی غازی سکہ سامنے کرتا ہے تو الجن غصے سے کہتی ہے، غازی یہ کیا ہے، ہمارے سروں پر آفت آ جائے گی، مجھے بتاؤ کہ یہ تمہارے پاس سونا کہاں سے آیا۔ الجن اسے سکہ لینے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں دیتا۔ یہ دیکھ کر جرکتائی شرمندہ ہوتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ لیتا ہے اور بیان آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے، الجن خاتون میں نے اسے دیا ہے مزید اچھے کپڑے خریدنے کے لیے۔ اس پر غازی ہاں میں سر ہلاتا ہے اور جرکتائی مقابلے کا آغاز کرتا ہے۔ دونوں طرف کے سپاہی خوب زور آزمائی کرتے ہیں اور ان کے حمایتی ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ غازی چلاتے ہوئے توران توران، جبکہ عائشہ آئیکوت آئیکوت کہہ رہی ہوتی ہے۔ سروجا کی ٹیم یوسف کی ٹیم پر حاوی دکھائی دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر ہزال بہت خوش ہوتی ہے۔ سرداری خیمے میں بالا خاتون نے کھانے کا میز تیار کیا ہوتا ہے، اس لیے میں عثمان صاحب وہاں آتے ہیں اور وہ دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ باہر سے آنے والی آوازیں سن کر عثمان صاحب پوچھتے ہیں، یہ کیسی آوازیں ہیں بالا اور کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں، میں نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ بری ہوا کو منتشر کریں اور لوگوں کو خوش کریں۔ سپاہی تفریح کر رہے ہیں۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، تم نے اچھا سوچا بالا، عوام کے حالات یقیناً بہتر ہوں گے، بہوؤں کا کیا ہوگا، ان کا کیا حال ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں، گونچا نے اپنے درد کو بلانے کے لیے اپنے آپ کو کام میں مصروف کر لیا ہے، ہولوفیرا ایک نئی بہو ہے اور قبیلے میں عادت ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، یہ تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا بالا، اب تم ان کی رہنما ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ مرد گھر کا ستون ہوتا ہے اور عورت اس کی دیوار، تم نے ہمارے بچوں کا ساتھ دینا ہے۔ جواباً بالا خاتون کہتی ہیں، میں نے اپنے بچوں کی پرورش کی اور اب میں اپنی بہو کی بھی پرورش کروں گی، عثمان آپ فکر نہ کریں۔ باہر بڑے جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ جاری ہوتا ہے۔ سروجا فاطمہ کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر الجن مسکرا دیتی ہے مگر کچھ دیر کے بعد بازی پلٹتی ہے اور اب سروجا درمیان میں موجود انگاروں کے قریب ہوتا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر یوسف کہتا ہے، چلو بس تھوڑا سا رہ گیا ہے، شاباش سپاہیوں۔ سروجا کو ہارتا ہوا دیکھ کر ہزال کہتی ہے، ہائے میرا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے۔ تو بیان کہتا ہے، یہ ہمیں شرمندہ کروا دے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہزال بھاگ کر سروجا کے ساتھ مقابلے میں شامل ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر یوسف کو بہت غصہ آتا ہے اور غازی کہتا ہے، یہ دھوکہ ہے، آپ کیا کر رہی ہیں؟ بیان ہزال کو پکڑ کر پیچھے کر لیتا ہے اور یوسف اپنے ساتھیوں کے ساتھ رسی کو کھینچتے ہوئے سروجا اور اس کے ساتھیوں کو انگاروں کی طرف گرا دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ہزال کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے اور بیان نفی میں سر ہلاتا ہے۔ توران کے جیتنے پر غازی عائشہ سے کہتا ہے، عائشہ تم نے دیکھا میرے چچا توران جیت گئے، مگر عائشہ آئیکوت کے ہارنے پر بہت پریشان ہوتی ہے۔ جرکتائی کہتا ہے، جیتنے والے یوسف توران اور ان کے ساتھی ہیں۔ یوسف بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ہزال سروجا کے پاس آ کر کہتی ہے، تم نے کیا مقابلہ کیا، شاباش میرے شیر۔ مگر بیان کہتا ہے، آپ نے خود کو بھی شرمندہ کیا اور مجھے بھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی بیان چلا جاتا ہے اور سروجا کافی شرمندہ دکھائی دیتا ہے مگر ہزال اس سے کہتی ہے، اپنے باپ کی پرواہ مت کرو۔ یوسف فاطمہ کے پاس جا کر کہتا ہے، فاطمہ خاتون آپ نے دیکھا، طاقتور جیت گئے اور کمزور ہار گئے۔ مگر فاطمہ کہتی ہے، دونوں فریقوں نے خوب مقابلہ کیا لیکن ایک فاتح ضرور تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی فاطمہ بھی چلی جاتی ہے اور یوسف ہنستے ہوئے سروجا سے پوچھتا ہے، کیا تم ٹھیک ہو؟ مگر سروجا اسے کوئی جواب نہیں دیتا اور چلا جاتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین مشق کر رہی ہوتی ہیں، بیگم خاتون بھی وہیں موجود ہوتی ہیں۔ عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ بلندی پر سے گزرتے ہوئے یہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایک خاتون دوسری کے گلے پر تلوار تان لیتی ہے مگر وہ خاتون بڑی پھرتی کے ساتھ اپنے آپ کو آزاد کر کے تلوار اس پر تانتی ہے۔ یہ دیکھ کر بیگم خاتون بہت خوش ہوتی ہے اور کھڑے ہو کر عثمان صاحب سے کہتی ہے، ہماری تمام خواتین جنگجو تربیت میں کامیاب ہو گئی۔ عثمان صاحب میں نے اپنی خواتین کو تربیت دی ہے، میں نے یہ طریقہ ایک جنگجو سے سیکھا جو چین سے آیا تھا۔ یہ سن کر عثمان صاحب کہتے ہیں، چین؟ ہاں، آپ نے جو دیکھا وہ غلط ہے بیگم خاتون، انہوں نے یہ ہمارے قدیم ترک آباؤ اجداد سے سیکھا تھا۔ بالا کیا تم نے دیکھا؟ وہ ہر چیز کو خود سے منسوب کرتے ہیں۔ بیگم خاتون کہتی ہیں، یہ ہم ہوتے تو بہتر ہوتا۔ بالا خاتون اگر آپ چاہتی ہیں تو میں آپ کی عورتوں کو بھی سکھا دوں گی۔ مگر بالا خاتون کہتی ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں بیگم خاتون۔ یہ سن کر بیگم خاتون کہتی ہے، چلو سب مل کر دیکھتے ہیں کہ ضرورت ہے یا نہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالا خاتون بلندی پر سے چھلانگ لگا دیتی ہیں اور تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہتی ہے، بیگم خاتون آ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی ان دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے کرتی ہیں۔ بالا خاتون بیگم کا وار روکتے ہوئے کہتی ہیں، چلیں بیگم خاتون، کیا یہ آپ کی طاقت ہے؟ تو بیگم کہتی ہے، اب میرے لیے مناسب نہیں کہ میں عثمان صاحب کی بیوی کی تلوار ان کے سامنے گراؤں۔ بالا خاتون اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے کہتی ہے، بیگم خاتون آج تک میری تلوار کوئی نہیں گرا پایا۔ یہ کہتے ساتھ ہی بالا خاتون ایک بار پھر اس پہ حملہ کر دیتی ہیں اور زبردست حملوں کے ذریعے بیگم خاتون کی تلوار گرانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ بیگم اسی خاتون والا گر بالا خاتون کے اوپر آزماتی ہے مگر ناکام دکھائی دیتی ہے کیونکہ بالا خاتون اپنا خنجر اس کے گلے پر رکھ لیتی ہیں اور کہتی ہیں، میں نے کیا کہا تھا بیگم خاتون، خوف کی کمی آپ کی روح کھینچ سکتی ہے، لہٰذا زیادہ محتاط رہیں۔ عثمان صاحب بالا خاتون سے کہتے ہیں، ماشاءاللہ بالا ماشاءاللہ۔ بالا خاتون کے آگے بڑھ جانے کے
بعد بیگم خاتون کہتی ہے میں کسی اور جیسے نہیں ہوں بالا، میں صبر کر رہی ہوں، میں اپنے مقاصد تک پہنچوں گی چاہے آہستہ آہستہ۔ ادھر بہان گینجر سے کہتا ہے اب بتائیں آپ نے کہا کہ آپ نے ایک اہم معاہدہ کیا ہے، تو سردار گینجر کھڑے ہو کر کہتا ہے کیا زبردست معاہدہ ہے، میں اتنا ہی کماؤں گا جتنا کہ بیگم خاتون ایک ہفتے میں بازار میں کمائیں گی، لیکن میں اسے ایک ہی چھکے میں جیتوں گا۔ یہ سن کر بہان حیرانگی سے پوچھتا ہے یہ کیسے ہوگا؟ تو سردار گینجر کہتا ہے ایک رومی عورت ہے جس کا نام ماریا ہے اور وہ ایک تاجر ہے، اس کا ایک بڑا کاروباری نظام ہے، وہ قافلوں کے لیے سامان محفوظ رکھتی ہے، وہ بازاروں میں بالکل کام نہیں کرتی۔ یہ سن کر بہان کہتا ہے عقل مند عورت؟ تو سردار گینجر کہتا ہے وہ صرف عقل مند ہی نہیں بہان بے، وہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ بہان کہتا ہے خوبصورت؟ مگر یہ خاتون ہے کون؟ کیا اس کا شوہر ہے؟ جواباً سردار گینجر کہتا ہے آپ آرام سے رہیں بہان بے، آپ اس کے شوہر کا کیا کریں گے؟ آپ اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو بہان کہتا ہے میں اس کی خاطر پوچھ رہا ہوں، شاید ہم مستقبل میں ایک ساتھ تجارت کریں گے، یعنی وہ عورت عقل مند ہے، خوبصورت ہے اور شاید اس کا شوہر بھی ہو، شاید پر میں نہیں جانتا۔ تو وہاں پہنچنے والی ہزال کہتی ہے آپ کس خاتون کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ ہزال کو دیکھ کر بہان ڈر جاتا ہے اور کہتا ہے خاتون؟ کون سی خاتون؟ میں اور گینجر بے کاروبار کے بارے میں بات کر رہے ہیں، گینجر بھی ایسا ہی ہے نا؟ تو سردار گینجر کہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ ادھر عثمان صاحب بالا خاتون کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں بالا میں کہتا ہوں کہ اس کا ہم سے تعلق کمزور ہے، لیکن تم نے اسے مرنے سے بھی بدتر چھوڑ دیا۔ تو بالا خاتون کہتی ہے لیکن وہ مری نہیں، اللہ کا شکر ہے، کل وہ مجھے بتا رہی تھی کہ آپ نے سردی دورے پر اس کی بہت زیادہ تعریف کی۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں اس نے اپنا فریضہ ٹھیک مکمل کیا تو میں نے اس کی تعریف کی، اس کی خواتین نے چاروں طرف سے حملہ کیا، وہ عقلمند ہے بالا۔ مگر بالا خاتون کہتی ہیں لیکن خواتین جنگجو نہیں تھی، اس نے کچھ نامناسب کیا اور میں نے اسے اس کا سبق سکھایا۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے بالا ٹھیک ہے، اب بتاؤ۔ میں نے کہا کہ اس کا تعلق کمزور ہے اور ہم نے اس سے قلعہ بھی چھین لیا۔ تو بالا خاتون کہتی ہیں لالچی عورت، اس ناکامی کی تکلیف کے بعد آپ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں محل میں اس نے کمزوری دکھائی، لیکن تجارت کا کیا ہوگا؟ سوغوت میں تجارت کو اور سوغوت کے بازار کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے؟ تو بالا خاتون کہتی ہیں اس کے اندر جس قسم کی لالچ ہے وہ اسے اچھے طریقے سے سنبھال سکتی ہے، لیکن میں اس کی نگرانی کرنا چاہتی ہوں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل بالکل، چلو ایسا ہی کرتے ہیں، تم اسے فرض سے آگاہ کرو۔ اس لمحے سپاہی بھاگتا بھاگتا آتا ہے اور کہتا ہے حضور سردار کرا سے آ رہے ہیں۔ اگلے لمحے سردار کرا سے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے اور گھوڑے سے اترنے کے بعد بچھائے ہوئے قالین کے اوپر سے آگے بڑھتا ہے اور عثمان صاحب اس سے کہتے ہیں چلیں خیمے میں تشریف لائیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں۔ ادھر سب لوگ جمع ہوتے ہیں۔ بیگم گونجا سے پوچھتی ہے آپ نے ہمیں کیوں بلایا، کیا آپ جانتی ہیں؟ تو گونجا کہتی ہے میری والدہ اعلان کریں گی کہ سوغوت بازار کی حفاظت کی ذمہ داری کس کو سونپی جائے گی۔ اس لمحے بالا خاتون وہاں آتی ہے اور کہتی ہے اب سے سوغوت بازار کی حفاظت بیگم خاتون کریں گی۔ یہ سن کر بیگم بہت خوش ہوتی ہے اور بہان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بالا خاتون بیگم کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتی ہے اب فریضہ آپ کا ہے، آپ کو شرمندگی محسوس ہوتی ہوگی کیونکہ آپ کے لیے کچھ لانے میں کامیاب نہیں ہو پائی، میں جانتی ہوں کہ آپ دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گی اور بازار میں اپنا کام بخوبی سر انجام دیں گی۔ تو بیگم کہتی ہے مجھ پہ یقین رکھیں بالا خاتون۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں۔